الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی نیک عمل کیا، عمل صالح کیا، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ جو بھی نیک اعمال کرتا ہے، مرد ہو عورت، مومن ہو صحیح، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو، تو پروردگار عالم اسے پاکیزہ زندگی، طیب و طاہر زندگی عطا کرتا ہے۔ دنیا بھی اس کی پاک ہو جاتی ہے، قبر بھی اس کی پاک ہے، حشر بھی اس کا پاک ہے، پل صراط سے گزرنا یہ بھی اس کا امن و سکون کے ساتھ ہے، اور جنت میں وہ بے شمار درجات کا مالک بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، اے ایمان والو نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ جاؤ۔ جیسے تم دیکھتے ہو فلاں آدمی کاروبار میں اتنے پیسے کماتا ہے، کوشش کرتے ہو کہ اس سے زیادہ آپ کمائیں۔ وہ نیلی چھت والا کہتا ہے ایسے ہی نیکیاں کرنے میں کوشش کرو۔ اگر تم کسی کو دیکھتے ہو 5 وقت کا نمازی ہے تو تم بھی 5 وقت کے نمازی بن جاؤ۔ کوشش کرو کہ اس کے ساتھ تمہیں تہجد کی توفیق مل جائے، اور اگر کوئی 5 نمازیں اور تہجد پڑھتا ہے تو اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ مجھے 5 نمازوں کی توفیق دے، تہجد کی توفیق دے، اشراق و اوابین کی بھی توفیق عطا فرما۔ یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے فلاں آدمی روزانہ قرآن پاک کا 1 پارہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ سے دعا مانگو، کوشش کرو کہ آپ پارے سے زائد 1.25 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارہ قرآن کی تلاوت کر لو۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی آدمی نوافل پڑھتا ہے، اس سے زیادہ نوافل پڑھو۔ اگر کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ اس سے زیادہ صدقہ و خیرات کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی نیک اعمال کرتا ہے، دعا مانگو یا اللہ اس سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ جاؤ۔ اب دنیا اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک آدمی نے بہت بڑا محل تیار کر لیا، اس میں ہر قسم کی نعمتیں ہیں، سونا چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، مختلف قسم کے کپڑے ہیں، ہر قسم کی اعلیٰ چیز ہے، اور انسانوں سے کہا جاتا ہے اس محل میں چلے جاؤ، جو تمہیں پسند ہے اس پہ ہاتھ رکھ دو، وہ تمہاری ہے۔ کچھ تو چلے جاتے ہیں اور سونا پسند کرتا ہے، کوئی چاندی پسند کرتا ہے، کوئی ہیرے جواہرات پسند کرتا ہے، اور 1 گھنٹے کا ٹائم ہے اور ایک آدمی وہاں لان میں ہی کھڑے ہو کر اخبار پڑھنا شروع کر دیتا ہے،
پھولوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، آگے وہ مال کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، وہاں سے کچھ چیزیں لیتا ہی نہیں ہے۔ جب ٹائم ختم ہو جائے گا پھر جس نے جس چیز پہ ہاتھ رکھا وہ اس کو دے کے محل بند کر دیا جائے گا، اور جو لان میں کھڑا رہا اسے خالی ہاتھ واپس کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا، فرمایا اگر نماز پڑھو گے تمہیں اتنے محل ملیں گے، اگر روزہ رکھو گے تم پر یہ کرم ہوگا، اگر حج کرو گے تمہیں یہ نعمتیں دی جائیں گی، اگر تسبیح پڑھو گے تم پر یہ انعام ہوگا، اگر قرآن پاک کی تلاوت کرو گے تمہیں یہ ملے گا، اگر حدیث پاک کی تلاوت کرو گے تمہیں یہ ملے گا، اگر صدقہ و خیرات کرو گے تمہیں یہ انعام ملے گا۔ ایک آدمی آیا، اس دنیا میں آیا اور آ کے یہاں فضول کام میں لگ گیا، اخباریں پڑھنا شروع کر دی، ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا، باتیں کرنا شروع کر دی، باقی تو پڑھتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ وقت آ گیا اسے بھی قبر میں اتار دیا گیا، اسے بھی قبر میں اتار دیا گیا، لیکن جو ساری زندگی نیکیاں کماتا رہا اس کی قبر تو جنت کا باغ بن رہی ہے، اور جس نے کچھ نہیں کیا وہ رہ گیا ہے۔ آئیے اس وقت کو جو رہ گیا مال اس کو غنیمت سمجھیے اور اللہ رب العزت کو یاد کیجیے۔ حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کی حضور زندگی ایسے ہی گزر گئی، فضول کاموں میں گزر گئی، بیکار کاموں میں گزر گئی، اب موت سامنے نظر آ رہی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ بڑا سستا علاج ہے، بڑا آسان علاج ہے۔ جی حضور فرما دیجئے۔ فرمایا جو گزر گئی سو گزر گئی، جو باقی رہ گئی ہے اس کو اچھا کر لے، رب پچھلی بھی اچھی کر دے گا۔ تو جو ہمارے باقی سانس ہیں ان کو اللہ کی یاد میں بسر کر دیں، رب کی اطاعت و فرما برداری میں بسر کر دیں۔ جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں بسر کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے دونوں جہاں سنوار دیا کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم، آپ ارشاد فرماتے ہیں عز الدنیا بالمال و عز الآخرت بصالح الاعمال۔ دنیا میں عزت مال کے ساتھ ہے، جس کے پاس پیسہ ہے دنیا اس کی عزت کرتی ہے، اور آخرت کی عزت نیک اعمال کے ساتھ ہے، جس کے پاس نیک اعمال ہوں گے آخرت میں اس کی عزت ہوگی۔ آئیے دنیا تو گزر رہی ہے، اپنی آخرت سنواریے، اس کے لیے نیک اعمال کیجئے، اچھے اعمال کیجئے، وہ کام کیجئے جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ کام کیجئے جس سے خالق و مالک راضی ہو جائے۔ پروردگار ایک بات سے بھی راضی ہو گیا سمجھو زندگی کی ساری بازی جیت کے جا رہے ہیں۔ دنیا کی عزت مال کے ساتھ ہے اور آخرت کی عزت نیک اعمال کے ساتھ ہے۔ ایک اور فرق ہے، یہ دنیا کی عزت فنا ہونے والی ہے اور آخرت کی عزت باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی عزت آج ہے تو کل نہیں ہے، لیکن آخرت میں جس کے سر پہ عزت کا تاج رکھا جائے گا ابد الآباد تک اسے عزتیں ملے گی، ابد الآباد تک اس پر کرم ہوگا، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوگا۔ آئیے اپنی آخرت سنوارتے ہیں، جو اپنی آخرت سنوارتا ہے رب تعالیٰ اس پہ مہربانی اور کرم فرمایا کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دنیا کا غم ہے اور ایک آخرت کا غم ہے۔ ایک آدمی کو دنیا کا غم ستا گیا، ہائے میرے پاس پیسہ نہیں، ہائے میرے پاس جائیداد نہیں، ہائے میرے پاس مکان نہیں، ہائے میرے پاس سواری نہیں، یہ اسے غم کھا گیا، یہ اس کے دل میں ظلمت ہے، یہ اس کے دل میں اندھیرا ہے، دل اس کا تاریک ہو رہا ہے۔ وہم الآخرت نور فی القلب، اور آخرت کا غم دل کو نورانی کر دیتا ہے۔ آخرت میں یا اللہ مجھے یہ ملا دے، یہ کاش مجھے یہ مل جائے، کاش مجھے یہ مل جائے، میرا رب راضی ہو جائے، میرا رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ آخرت کے کاموں کا غم دل میں لانا یہ دل کو منور کر دیتا ہے، دنیا کا غم یہ دل کو تاریک کر دیتا ہے اور آخرت کا غم دل کو منور کر دیتا ہے۔ کوئی نظر والا ہو تو صحیح، دیکھ کے ہی پہچان جاتا ہے یہ ظلمت والے دل والا ہے یا نور والے دل والا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو
آخرت کی عزت عطا فرمائے، اور جسے آخرت کی عزت مل جائے سب کچھ اسی کے پاس ہے، اللہ کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ ومن کان فی طلب المعصیت کانت النار فی طلبہ۔ میں جو علم جو نیکی کی طلب میں ہوا جنت اس کی طلب میں آ جاتی ہے، جنت اس کی مشتاق ہو جاتی ہے۔ بندہ نیکی کرتا ہے جنت اس کی مشتاق ہو جاتی ہے، اور جب بندہ دنیا گناہ میں سے رغبت کرتا ہے جہنم اس کی مشتاق ہو جاتی ہے۔ دوزخ کہتی ہے میرا گاہک آ رہا ہے، دوزخ کہتی ہے میرا خریدار آ رہا ہے، دوزخ کہتی ہے میری غذا آ رہی ہے۔ تو آئیے اپنے آپ کو دوزخ سے بچاتے ہیں، جنت کا سزاوار کرتے ہیں۔ جنت کا سزاوار نیکیوں کے ساتھ، جنت کا سزاوار اللہ کی رحمتوں میں غرق ہونے کے ساتھ۔ جنت کا بندہ سزاوار کیسے ہوگا؟ رب تعالیٰ کی عنایتوں کو سمیٹنے کے ساتھ۔ آئیے صبح اٹھتے ہی سوچ لیں آج میں نے کیا کیا نیکی کرنی ہے، نیکی ہو یا نہ ہو رب تعالیٰ نیکی کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت اعمش رحمت اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں من کان راس مالہ التقوی قلت الالسن عن وصف ربح دینہ، کہ جس کا اصل زر اصل پونجی تقوی ہوا۔ ایک آدمی کاروبار شروع کرتا ہے لاکھ روپے سے، کوئی کاروبار کرتا ہے 2 لاکھ سے، کوئی کرتا ہے 5 لاکھ سے، اس کا اصل زر کہتے ہیں، یہ اس کی اصل پونجی ہے، یہاں سے اس نے کاروبار شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں جس کا اصل مال تقوی ہو، اللہ سے ڈرنا ہو، اس کو کتنا نفع ملے گا؟ زبانیں اس کو بیان کرنے سے عاجز آ جاتی ہیں۔ جس کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، ہر بات پہ اللہ سے ڈرتا ہے، ہر بات سے خوف خدا ہے، بات بات پہ اللہ سے ڈر رہا ہے کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، ہر وقت کامتا رہتا ہے، اس کے نفع کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، زبانیں اس کا نفع گننے سے قاصر ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم اور فضل ہے۔ ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا خواب میں، دنیا سے جا چکے، پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا بیتی؟ فرمایا اللہ نے کرم کیا مجھے جنت عطا فرما دی، میں رب تعالیٰ کی جنت میں ہوں۔ حسن بصری کا سنائیے، فرمایا مجھ سے 70 درجے اونچا ہے۔ ہم نے کہا دنیا میں شہرت تو آپ کی تھی، کہتے وہ دل سے روتا زیادہ وہ تھا، اس کا دل ہر وقت روتا رہتا تھا، چاہے سامنے ہم مسکراتا رہے لیکن دل ان کا روتا رہتا تھا۔ آئیے ہر وقت دل کو اس جانب لگا لیں، اے پاک پروردگار اپنی یاد کی توفیق عطا کر دے۔ اگر کوئی لمحہ غفلت سے گزر جائے دل ہی دل میں افسوس کیجئے، جب انسان اس حالت پہ آ جائے گا اللہ کی مہربانی ہوگی، رب تعالیٰ بڑوں بڑوں سے بھی اونچا مرتبہ عطا کر دے گا۔ کوئی دل کا غنی ہو تو صحیح، دینے والا بھی بے انتہا عطا فرماتا ہے۔ اور یہی حضرت اعمش رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے من کان راس مالہ دنیا، جس کی اصل زر دنیا ہو۔ ایک ہے جس کی اصل پونجی تقوی ہے، اس کے نفع کو زبانیں بیان نہیں کر سکتی، اور جس کی اصل پونجی دنیا ہو، پیسہ ہو، تو اس کے دین کے خسارے کو بیان کرنے سے بھی زبان عاجز آ جاتی ہے۔ وہ کتنا خسارہ لے رہا ہے، کتنا نقصان لے رہا ہے۔ آئیے اپنا نقصان نہیں اپنا فائدہ لیتے ہیں۔ آ گئے ہم، دوبارہ ہم نے نہیں آنا، آ گئے ہیں، یقین رکھیے دوبارہ نہیں آنا، اب جانا ہی جانا ہے۔ کب جانا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے ہمیں رب کو راضی کرنا ہے، پروردگار کو راضی کرنا ہے۔ رب کو راضی کرنا مشکل نہیں، اس کے نیک اعمال کے ساتھ محبت کیجئے، جس کاموں کا اس نے حکم دیا ہے وہ کام کرنے کو دل میں ذرا جگہ تو دیجئے۔ وہ کہتا ہے نیکی کرنے کا دل میں ارادہ کرو، نیکی تو بعد میں ہوگی، ارادہ میں بھی تمہیں انعام عطا فرما دوں گا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے ایک اسباق میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں من اذنب وهو یضحک، جو گناہ کرتے ہوئے بھی ہنستا ہے اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا روتے ہوئے۔ جو گناہ کرتے ہنستا ہے وہ جہنم میں جائے گا لیکن روتے ہوئے جائے گا۔
ومن اطاع اللہ، اور جس نے اللہ کی فرما برداری کی، وہ یبکی، اللہ کی فرما برداری کرتے بھی رو رہا ہے، سجدہ کرتا ہے روتا ہے، تہجد پڑھتا ہے روتا ہے، مال صدقہ کرتا ہے پھر بھی روتا ہے، ذکر کرتا ہے پھر بھی روتا ہے، اطاعت کرتا ہے پھر بھی روتا ہے، جب وہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر کے مسکراتا ہوا جنت میں چلا جائے گا۔ اے بندے، دنیا میں تو نے رو لیا ہے، آج اب جنت میں تیرے لیے مسکراہٹ ہی مسکراہٹ ہے، اب تیرے لیے جنت میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، تیرے لیے کرم ہی کرم ہے، تیرے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نیکیاں اکٹھی کر گیا سمجھو دونوں جہاں کی بہار اپنی جھولی میں لے گیا۔ نیکی اکٹھی کرنے والا دونوں جہاں کے انعامات اپنی جھولی میں لے گیا ہے۔ آئیے نیکی سے محبت کرتے ہیں۔ نیکی کیا ہے؟ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ نیکی کیا ہے؟ جس سے رسول اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہر وہ کام جس کو ہم نیکی سمجھے وہ نیکی نہیں، نیکی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دی ہے۔ کئی ایسے بیکار کام ہیں جسے ہم نیکی سمجھتے ہیں، حقیقت میں اس کا نیکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیکی وہی ہے جس پر مدینے والے کی مہر ہوا کرتی ہے۔ یہ کام کیجئے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، پاک پروردگار ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ آج بندہ کوشش کرتا ہے میں ایسا کام کروں جس سے میرا ابا راضی ہو جائے، ایسا کام کروں میرا استاد راضی ہو جائے، ایسا کام کروں میرا مالک راضی ہو جائے، ایسا کام کروں میرا حکمران راضی ہو جائے۔ اور اس خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے بھی کوئی کام کیجئے۔ جب کوئی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، رب تعالیٰ اب تمہاری جھولی بھر دے گا، بلکہ جھولی نہیں بھرے گا، تمہاری نسلوں کو بھی سنوار دے گا۔ تمہاری کئی نسلیں وہ مالا مال ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بڑے نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہے، اور جس کا بڑا رب کو یاد کرتا ہے رب اس کی نسل کو بھی برباد نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔